بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 21 اگست اور جمعرات کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ خبریں بہت ہیں۔ ایک طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ ڈنڈا چلائیں گے، اور یہ ڈنڈا زرداری صاحب پہ بھی چلے گا، نواز شریف صاحب پہ بھی، مریم صاحبہ پہ بھی، شہباز شریف صاحب پہ بھی، ہر اس شخص پہ، ہر اس لیڈر پہ چلے گا جو جنرل عاصم منیر صاحب کے ایجنڈے اور پروگرام کے سامنے رکاوٹ بنیں گے، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے ڈنڈا، اور باقی سب کے لیے انہوں نے کہا کہ موجیں ہی موجیں، اور جس پروگرام کی حمایت کریں گے، جو ان کے مقاصد حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں گے، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ آسائشیں ہی آسائشیں ہیں۔ تو اس حوالے سے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو اڈیالہ جیل سے خبریں آ رہی ہیں، وہ کافی گھمبیر خبریں ہیں، افسوسناک ہیں، بلکہ ہولناک ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کیوں خاموش ہے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، اور وہ رابطے میں بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ملٹری لیڈرشپ کے، اور وہ کیوں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، اپنا رول کیوں نہیں ادا کر رہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، کل بشرا بی بی کے ساتھ ان کی ایک عزیزہ کی ملاقات ہوئی، ان کی بچیوں کی ملاقات ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، بیٹیوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقاتیں محدود کی گئی ہیں۔ کل بڑی مشکل سے بشرا بی بی کے ساتھ ایک خاتون کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی عزیزہ تھیں، اور انہوں نے جو باہر آ کے بیان کیا ہے منظر، وہ کافی گھمبیر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف بشرا بی بی بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سختیاں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں تشویشناک صورتحال موجود ہے، اور کیونکہ ان کو طویل عرصے سے ان کا میڈیکل چیک اپ نہیں کیا گیا، اور جو چیک اپ کیا جاتا ہے، اور وہ جیل حکام کے ہی ڈاکٹرز ہیں، وہی ان کو دیکھ لیتے ہیں اور وہی رپورٹ سبمٹ کر دیتے ہیں، اور انہی کی رپورٹ پہ اکتفا کیا جا رہا ہے۔ شوکت خانم کے جو نجی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر یوسف ہیں اور ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، وہ ایک طویل عرصے سے انہیں ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور یہاں تک کہ پمس کے بھی سینئر ڈاکٹرز ابھی تک نہیں گئے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کرنے کے لیے، جبکہ انہیں انتہائی مخدوش حالت میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی بنیادی سہولیات جو ہیں، ان کے کھانے کا معاملہ بھی کافی لو لیول پہ چلا گیا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کال کوٹھڑی میں ان کو سہولتیں دینی ہیں، ایون یہاں تک کہ ان کو پانی بھی صاف نہیں دیا جاتا، جبکہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی اس سے کہیں زیادہ معاملات خراب ہیں، اور ان کے کمرے میں جس کال کوٹھڑی میں وہ رہ رہی ہیں، اس کمرے میں جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، مسلسل آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو 3-4 دفعہ کرنٹ لگ چکا ہے، کیونکہ ان کی دیواروں میں جب گلی ہوتی ہیں تو کرنٹ چھوڑا جاتا ہے، اور انہیں بھی پانی نہیں دیا جا رہا، یہاں تک کہ ان کو باتھ کے لیے پانی نہیں دیا جاتا، واش روم کے لیے پانی نہیں دیا جاتا۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ خوراک تو آپ چھوڑ ہی دیں، خوراک کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے کام اب آپ نے خود کرنے ہیں، اور یہ سچویشن جا رہی ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی چھوڑے جاتے ہیں، اور ان کی جو حالت ہے، صحت ہے، وہ بہت بگڑ چکی ہے، اور ان کا رنگ جو ہے وہ کافی بدل چکا ہے، پیلا رنگ ہو چکا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور یہ سچویشن ہے، اور اس کے لیے اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ ان کی صحت بھی بگڑ رہی ہے، جو اصل معاملہ ہے، کیونکہ انہیں بدترین قسم کی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی کتاب نہیں دی جا رہی، اخبار نہیں دیا جا رہا، ٹی وی کی سہولت واپس لے لی گئی ہے، اور انہیں جیل حکام سے کئی دفعہ کہا ہے کہ انہیں صرف کتابیں ہی لا دیں، کیونکہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ان کی فیملی نے پہنچائی ہوئی ہیں، لیکن جیلر جو ہے وہ کتابیں عمران خان صاحب تک نہیں پہنچا رہا۔ تو یہ معاملہ ہے، اور سب سے تشویشناک صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ان کی پارٹی کے لوگ کیوں متحرک نہیں ہو رہے؟ عوام متحرک ہیں تو وہ کیوں نہیں متحرک ہو رہے؟ تو میں ایک ضرور یہ بات کروں گا کہ علیمہ خان صاحبہ ہوں، ڈاکٹر عظمیٰ ہوں، نورین خان صاحبہ ہوں، وہ ضرور ہر صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں،
اور ان کا حال احوال چیک کریں اور بشرا بی بی کو بھی چیک کریں، کیونکہ کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آواز ضرور پہنچائیں، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کی خدمت کی ہوئی ہے اور ان کا دامن صاف ہے، کوئی کرپشن نہیں کی، اور ایک انتقامی ذاتی انتقام، ذاتی حسد، ذاتی بغض کا وہ شکار ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے ڈنڈا چلانا ہے، تو لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سامنے دکھائیں گے اور سب کو ڈرائیں گے کہ دیکھیں میں نے عمران خان صاحب کو جیل میں بند رکھا ہوا ہے، اگر وہ جا سکتے ہیں تو میں آپ کو بھی اندر بھیج سکتا ہوں جیل میں۔ تو اس لیے کیوں وہ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، ڈنڈے کا کیوں، فیصل واڈا صاحب آئے ہیں میدان میں اور انہوں نے یہ پیغام دینا شروع کر دیا ہے۔ ایک پروگرام میں بیٹھتے ہیں ٹی وی کے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اور نمبر 1 یہ کہ وہ کہتے ہیں کنٹینیوشن رہے گی اور ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ کنٹینیوشن کا مطلب ہے کہ جنرل صاحب جاری و ساری رہیں گے، انہیں کوئی ہٹا نہیں سکے گا، اس لیے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جنرل صاحب جتنا چاہیں گے اتنا ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ فیصل واڈا صاحب کی اور فیصل واڈا صاحب نے ہی کہا ہے کہ ڈنڈا چلانے کا مقصد کیا ہے، وہ اگلی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک 10 سال کا پروگرام جو ہے وہ بلا تھیلے سے باہر آ چکا ہے، اور اب پاکستان کا سیاسی نظام وہ کہتے ہیں ہم نے بدلنا ہے، اور پاکستان کا سیاسی نظام بدلنے کے لیے سب سے پہلے صوبے جو ہیں وہ زیادہ تعداد کر دی جائے گی، بلوچستان میں بھی نئے صوبے، اور ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے گا، ایک بلوچستان کے بجائے 5 بلوچستان نکل آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو ڈویژنز ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پنجاب میں ہیں، ان کے بھی صوبے بنا دیے جائیں گے۔ بہاولپور ڈویژن کا ایک صوبہ، ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا ایک صوبہ، ملتان ڈویژن کا ایک صوبہ، ساہیوال ڈویژن اگلا پھر بنایا جائے گا، پھر لاہور ڈویژن کا بنایا جائے گا، پھر راولپنڈی ڈویژن کا بنایا جائے گا۔ اس طریقے سے صوبے ہی صوبے بنا دیے جائیں گے، ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے لیے ماحول سازگار بنایا جا رہا ہے۔ یہ تو پنجاب کے بھی ایک پنجاب نہیں بلکہ ہو سکتا ہے 10 پنجاب بنا دیے جائیں، 15 پنجاب بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان میں بھی ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا، اور پھر سندھ میں بھی کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے گا، پھر سندھ کا اندرون سندھ اور سانگڑ، حیدرآباد اور اندرون سندھ کے علاقے ان کو بھی تقسیم کیا جائے گا، ان کے بھی مزید صوبے بنائے جائیں گے اور ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ پھر خیبر پختونخوا میں بھی یہی سچویشن کی جائے گی، کیونکہ جو قبائلی علاقہ جاتے فاٹا، سابقہ فاٹا، اس کو ضم کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں، اب خیبر پختونخوا کے بھی اندر 3-4 صوبے بنا دیے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے فیڈرل کیپٹل کو ایک الگ صوبے کا درجہ دے دیا جائے، اور یہ پلان جاری و ساری ہے جی، اس پہ عمل درآمد آگے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیولوشن آف پاورز کے کانسیپٹ کے ساتھ آیا جائے گا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ جنرل مشرف صاحب نے بھی شروع کیا تھا۔ ضلعی نظام حکومت وہ لے کر آئے تھے، اور ڈسٹرکٹ ناظم لے کے آئے تھے، اور بڑے شہروں میں میئر ہونا تھا، ڈسٹرکٹ ناظم کا نظام لے کے آئے تھے۔ تو ڈسٹرکٹ ناظمین والا نظام دوبارہ سروائیو کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس کو ختم کر دیا، اب اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سچویشن، اس میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ جب آپ تقسیم کر دیں گے صوبوں میں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب ڈنڈا چلے گا، تو اس میں پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی غیر مؤثر ہو جائیں گی، اور پیپلز پارٹیوں کا جو ہے، سیاسی جماعتوں کا دور جو ہے وہ بھی ان کا بھی زور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے، سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، خیبر پختونخوا PTI کے پاس ہے، اور پنجاب مسلم لیگ نواز کے پاس ہے، بلوچستان میں مکسچر ہے۔ تو جب یہ پلان لے کے آئیں گے ڈیولوشن آف پاور کا، اور صوبے بنا دیے جائیں گے ہر ڈویژنل سطح پہ، تو پھر یہ مزید سیاسی جماعتیں جو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گی، اور اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچے گا وہ علاقائی جماعتوں کو پہنچے گا، کیونکہ جہاں جو جماعت
तगड़ी होगी। फॉर एग्जांपल डेरा इस्माइल खान है, वो पूरा डिवीज़न है, तो डेरा इस्माइल खान डिवीज़न में एक सूबाई हुकूमत बन जाएगी, वो किसी को नवाज दिया जाएगा। इसी तरीके से आप कबायली इलाका जात वाला मसला भी हल कर लिया जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पे ये एक, हमें इस पे अगली बात ये बता दूं कि ये 33 सूबे वाला मामला जो है ये कौन कर रहा है। असल प्रॉब्लम ये है, ये करने वाले कौन है, ये हैं जाली निज़ाम हुकूमत, इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर, क्योंकि इनको ये इख्तियार नहीं है। और यही असल मसला है कि अगर इलेक्शन चोरों ने ये काम करना है तो इनको फिर कौन मानेगा, और अगर इनके ज़रिए ये सब कुछ करवाने की कोशिश की गई तो ये पायदार नहीं होगा। एक मुंतखब पार्लियामेंट लेके आई जाए जो हकीकी अवाम की नुमाइंदा हो, वो ये काम करेगी, वो इस्लाहात लेके आएगी तो वो काबिल अमल होंगी। और ये जो चोरी का निज़ाम है, सारे का सारा जाली निज़ाम हुकूमत, जाली रजीम, इनकी बात कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए पहले भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फ़ौजी दौर में दौरे हुकूमत में काम किया, वो नहीं चल सका और उसको ख़त्म कर दिया, और आने वाली गवर्नमेंट फिर ख़त्म कर देगी, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब कब तक हैं और कितना अरसा तक चल सकते हैं। अल्टीमेटली मामला वापस जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास और वो अपना एजेंडा लेके आएंगी और अपना मंशूर पे अमल करेंगी। अब एक और ख़बर है जी, और वो है याहिया अफरीदी साहब ने पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने एक जो मिनट्स थे वो किए थे पब्लिक। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को ख़त लिखकर कमेटी इजलास के मिनट्स के रद्द में अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दुरुस्त नहीं कहा और ग़लत बयानी से काम लिया है। और ख़त में दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा है, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और दोनों ने लिखा है कि हमने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फ़ैसला किया था, लेकिन कमेटी फ़ैसले की खिलाफ वर्जी में केस में मुकर्रर नहीं किया गया और फिक्स नहीं किया गया। और ख़त में कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फ़ैसला किया और केस ना लगने पर 4 नवंबर को फिर ख़त लिखा। और मिनट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे फ़ैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोटिस जो हैं हमें नहीं दिए गए, और चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन के इजलास में पढ़ा, हालांकि जुडिशल कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम नहीं था। यानी ये मामला, इसका बैकग्राउंड ये है जी कि जब 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया तो 26वीं तरमीम सुनने के लिए एक कमेटी कमेटी है जिसमें जस्टिस मुनीब भी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे, और मेजॉरिटी से फैसला हुआ था और कि ये फुल कोर्ट सुनेगी 26वीं गैर आइनी तरमीम का मामला। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उस ख़त को भी रिकॉर्ड पे नहीं लेके आए, और जुडिशल कमीशन को जो है वो भी अंधेरे में रखा। और जुडिशल कमीशन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये फोरम ही नहीं था, मजाज फोरम ही नहीं था। दोनों जजों ने कहा कि मिनट्स में कहा गया है कि बेंच तश्कील का मामला आइनी बेंच और आइनी कमेटी को भेजा गया। इस वक्त आइनी बेंच और आइनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। और ख़त में यह भी कहा गया कि सवाल यह है कि इजलास की कार्रवाइयों को पब्लिक क्यों किया गया, और कार्रवाई पब्लिक करने की वजाहत सितंबर में आइनी बेंच के दोबारा फंक्शनल होने पर वाज़े होगी, यानी कि अगले महीने। और जजेस ने कहा कि 31 अक्टूबर इजलास के मिनट वाज़े करते हैं कि दोनों जजों का इजलास हुआ था, फैसले के बाद फुल कोर्ट बनाना लाजिम था और कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस के लिखे गए वो खतूत में अक्सरियती फैसले की बेतौकीरी की वजह बताई गई। ख़त में कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मुलाकात की। मुलाकात में हमने कहा कि अवामी एतमाद की बहाली का हल इज्तिमाइयत यानी कि फुल कोर्ट है, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की तश्कील पर हिचकिचाहट का शिकार रहे और इस मामले पर 1 घंटे के बाद दोबारा मुलाकात का कहा।
1 گھنٹے بعد جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں آئے اور تمام ججوں سے انفرادی طور پر ملاقات کا بتایا۔ دونوں ججوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس کے انفرادی طور پر رائے لینے کو قانون اور پریکٹس کے برعکس قرار دیا، کیونکہ ججوں سے انفرادی طور پر رائے لینے کی کوئی حیثیت نہیں، اور چیف جسٹس کی رائے کے بعد قانونی طور پر کمیٹی کا اجلاس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اور چونکہ یہ بیک گراؤنڈ پھر اگین میں بتا دوں، وضاحت کر دوں کہ فل کورٹ بنانا تھا، فل کورٹ نے سننا تھا 26ویں ترمیم کا معاملہ، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ سرکار کے ساتھ جو فٹ تھے اور انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ نہ صرف اگنور کیا بلکہ جوڈیشل کمیشن میں بھی بقول آنریبل ججز کے غلط بیانی سے کام لیا، اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط ریکارڈ پر نہیں لے کے آئے، اور دوسری جانب وہ مسلسل غلط بیانی کرتے رہے، اور غلط بیانی کرتے ہوئے انہوں نے یہ حرکت فرمائی، اور فل کورٹ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی مجاز فورم نہیں۔ تو خط میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کارروائی میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ اکثریت کی بنیاد پر ہم نے 4 نومبر کو فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا، اور فل کورٹ کے لیے رجسٹرار کو بھی ہدایات جاری کر دیں۔ اس میں یہ بتا دوں کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کیا کہ بجائے فل کورٹ میٹنگ بلا لیتے، فل کورٹ میٹنگ بلانے کے بجائے انہوں نے انڈیویجولی جو ہے وہ مشورہ لینا شروع کر دیا، اور آنریبل ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ بھی خلاف آئین، خلاف روایت اور خلاف قانون ایکٹ تھا یحییٰ آفریدی صاحب کا۔ دونوں ججوں نے خط میں ایک مرتبہ پھر 26ویں ترمیم پر فل کورٹ تشکیل دینے کا موقف اپنایا ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور ہر طرف ہر کوئی شخص جو ہے جی اپنے ادارے کو ڈکٹیٹرشپ کے طور پہ لے کر چل رہا ہے، اور جن عاصم منیر صاحب ہوں یا پھر یحییٰ آفریدی صاحب ہوں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔